کہ فخر سے کہتے ہیں یہ ہم لوگ ہندوستان سے. دیکھیں فخر سے کہتے ہیں یہ ہم لوگ ہندوستان سے، ایک بھی بچہ نہیں ڈرتا ہے پاکستان سے. فخر سے کہتے ہیں یہ ہم لوگ ہندوستان سے، ایک بھی بچہ نہیں ڈرتا ہے پاکستان سے. کہہ دو کہ دنیا کے نقشے پر اگر رہنا ہے تو سر جھکا کر بات کرنا میرے ہندوستان سے. کہہ دو کہ دنیا کے نقشے پر اگر رہنا ہے تو سر جھکا کر بات کرنا میرے ہندوستان کی، سر جھکا کر بات کرنا میرے ہندوستان سے. اور دعا کریں اللہ اس ملک کو سلامت رکھے یہ کہتے ہوئے کہ چشتیہ خاندان پھولے پھلے، ساتھ میں کل جہان پھولے پھلے، کچھ بھی پھولے پھلے بھلے نہ خدا میرا ہندوستان پھولے پھلے. اگر آپ کا اشارہ ہو تو میں اسے پھر سے دہرا دوں، شعر بہت اچھا ہے. محترم جاوید صدیقی صاحب کے شعر ہیں کہ فخر سے کہتے ہیں ہم، فخر سے کہتے ہیں یہ ہم لوگ ہندوستان سے، ایک بھی بچہ نہیں ڈرتا ہے پاکستان سے. کہہ دو کہ دنیا کے نقشے پر اگر رہنا ہے تو سر جھکا کر بات کرنا میرے ہندوستان سے. کہ کہہ دو کہ دنیا کے نقشے پر اگر رہنا ہے تو سر جھکا کر بات کرنا میرے ہندوستان سے، سر جھکا کر بات کرنا میرے ہندوستان سے. آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں اس ذات کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جن کے ماننے والے، جن کے چاہنے والے، جن کی گفتگو سے محبت کرنے والے اللہ کا شکر ہے پورے ہندوستان میں موجود ہیں، جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی رسیوں کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے اور خود ان سے محبت کرنے والوں کی ایک تعداد ہے. سرکار مفتی نانپارہ کی عطا بن کر، ان کی دعا بن کر خطیب ہندوستان حضور شاہ علامہ مفتی فضل الرحمان صاحب قبلہ جتارہ شریف کی آمد ہو رہی ہے. آئیے نعروں سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ملک تو ہے علامہ فضل الرحمان صاحب قبلہ کو میں دیکھا تو بڑے بااخلاق ہیں ماشاءاللہ، کرم نواز ہیں، تو اس لیے یہ باتیں یاد آ رہی ہیں. میں نے کبھی چلتے چلتے اپنی نظامت میں ایک بات میں نے کہی تھی کہ ایک وہابی نے ایک سنی سے کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ جہنم اور جہنم میں کیا فرق ہے. اس نے کہا تمہیں جانے سے مطلب ہے کہ اعراب سے مطلب ہے؟ جانے سے مطلب ہے کہ اعراب سے مطلب ہے. کتنی باتیں کی جائیں ان لوگوں کے حوالے سے یار. ایک شکاری کے جال میں طوطا اور کوا دونوں پھنس گئے تو کوا رونے لگا. طوطے نے کہا یار تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دعا کرو کہ شکاری سنی ہو ورنہ ان کے ہاں تو کھانا بھی جائز ہے. ایک بات اور بتاؤں میں، عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر بھائی جان سنیے اور علامہ کو مسکرانے کا موقع دیجیے ہے نا. عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر ایک شعر دیا گیا تھا اعلیٰ حضرت سرکار کی زمین پر کہ ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، وہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. تو اظہر فاروقی صاحب تھے تو وہ کہنے لگے کہ یار سوچو اپنا کیا ہوگا جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ایک بہار کا شاعر آیا تھا، اس نے کہا کہ یار گھر والوں نے میرا رشتہ ایسے گھر سے جوڑا ہے، رضوی دولہا رضوی دلہن رضوی سالہ سالہ، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی. تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کبھی نعت کے شعر سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے حضور کی تعریف کو حضور کی نعت کہتے ہیں، ایسے حضور کے دشمنوں کی تردید کو بھی حضور کی نعت کہتے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک بہت مشہور رائٹر ہیں، ان کا نام ہے علامہ ڈاکٹر خورشید عالم ہمدم رام نگری. فیس بک پر جن کو پڑھنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے ہندوستان میں. کچھ لوگ تو ان کی تائید کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کی تحریر دیکھ کر اسی طرح بھاگتے ہیں جیسے 32,000 کا لائن. محترم ڈاکٹر خورشید عالم صاحب نے ایک موقع پر کہا تھا، ایک شعر مجھے ان کا بڑا پسند ہے کہ تیرے منظوم کا اے نزدیاں مطلع وہابی، ادیب وقت کہتا ہے تیرا لہجہ وہابی ہے، نہ جانے کس قدر تکلیف میں گزرا ہے وہ لمحہ، سفر میں پاس جب آ کر کوئی بیٹھا وہابی ہے. آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ سرکار شیر بیشر سنت و سرکار مشاہد ملت کے پیروں سے اڑنے والے گرد و غبار کو اپنے لیے توشہ آخرت جس نے جانا ہے، اللہ کا شکر ہے ہندوستان بھر میں قریب 20 سالوں سے جس کو سننے کا لوگوں نے شرف حاصل کیا ہے، وہ نام ہے ثنا خان رسول شاعر سنت جناب عنبر مشاہدی صاحب. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کریں اللہ انہیں صحت یابی شفا یابی عطا فرمائے. آئیے نعروں سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت،
علامہ فضل الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہ جو پڑھو جاندار پڑھتے ہو، تم بہت شاندار پڑھتے ہو، میں اسے بار بار سنتا ہوں، تم جسے ایک بار پڑھتے ہو، میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے سبحان اللہ کہا ہے، بس کم سے کم یہ سامنے جنگل ہے، اگر اس جنگل کے پرندے اور چوپائے بھی آ جائیں تو کوئی دقت نہیں ہے نا۔ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، بس جلدی جلدی آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے نا۔ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، نواسوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے ہیں۔ اس میں پریشانی تب ہوتی ہے جب بہت زیادہ بھیڑ ہو، یا پریشانی تب ہوتی ہے جب لوگ آپ کے سامنے بیٹھے نہ ہوں۔ بس آپ تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے میں کوئی غلطی کرنے والا ہوں۔ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، نواسوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے ہیں۔ عبد الرحیم بھائی کا تعلق بلرام پور شہر سے ہے، تو میرا یقین ہے کہ نعت کا ایک شعر سن کر وہ انشاءاللہ بولیں گے۔ باقی قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے بہت بڑے ہیں، ان کی دعائیں چاہیے۔ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں۔ میں قریب 12 سال ہو گئے مجھے نظامت کرتے ہوئے، یہ 12 سال میں میں نے بڑے شعر پڑھے ہیں، لیکن اس کے بعد جو آنے والا شعر ہے وہ میرے دلوں کو بہت سکون دیتا ہے۔ دیکھیں، میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، نواسوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے ہیں، محبت اس طرح سرکار سے کرتے ہیں یہ بادل، نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ ڈال دیتے ہیں۔ کہ محبت اس طرح سرکار سے کرتے ہیں یہ بادل، نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، آپ کا دل کہے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں، اس شعر کا تعلق بھی حضور سرکار تاج الشریعہ سے ہے۔ ماشاءاللہ، کتنے لوگوں نے اعلیٰ حضرت سرکار کے اس بیٹے کو دیکھا ہے، ان کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ دیکھ کے کہتے تھے کہ اے میرے مولا، جب ان کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو آخر ان کا دین کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ تو الزام ہے اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والوں پر، یا اعلیٰ حضرت سرکار کے خاندان اور پورے مرکز اہل سنت بریلی شریف پر، کہ وہ سادات کی عزت نہیں کرتے۔ پیدا کرنے والے رب کی عزت کی قسم، اگر بریلی والے سادات کی عزت نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ بریلی کا امام تو بریلی سے ارشاد فرماتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جو بریلی کا امام جب ماہرہ جاتا ہو تو کہتا ہو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کی۔ مجھے ایک بات یاد آئی کہ حیدرآباد میں چار مینار کے قریب میں ایک عظیم الشان محفل نور کا اہتمام ہوا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد اس محفل کا اہتمام ہوا، سرکار تاج الشریعہ کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سید صاحب اللہ کی آمد ہوئی تو سرکار تاج الشریعہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب سید صاحب اللہ بیٹھ گئے تو سرکار تاج الشریعہ کھڑے ہو کر نہایت ہی نقاہت کے باوجود بھی سرکار تاج الشریعہ نے قریب 1 گھنٹے تقریر فرمائی کھڑے ہو کر۔ لوگوں نے بار بار کہا کہ حضرت کرم فرمائے بیٹھ جائیں، آپ بولتے رہیں، تو سرکار تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا نا نا نا، حضور کی اولادوں کے سامنے بیٹھا نہیں کرتے۔ کتنا احترام بریلی والوں نے کیا ہے یار۔ یہ سرکار تاج الشریعہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ جن کے بارے میں محدث فلسطین نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں سرکار تاج الشریعہ قدم رکھتے ہیں وہاں سے نور نکلتا ہے، نور نکلتا ہے۔ اولاد امام موسیٰ کاظم شیخ صباح نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا والوں اپنی دعاؤں میں سرکار تاج الشریعہ کا وسیلہ پیش کیا کرو، یہ وہ ہیں کہ جن کی رب سنتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ میں نے آج کے تقریباً 4 سال پہلے گوہاٹی آسام میں نظامت کرتے ہوئے میں نے حضور سرکار تاج الشریعہ کا ذکر کیا تو وہاں کے لوگ بلیوں اچھل کے نعرہ لگا رہے تھے۔ میں نے ایک آدمی سے کہا کہ میرے بھائی تم کیسے جانتے ہو تاج الشریعہ کو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے ایک مرتبہ ان کا چہرہ دیکھا تھا تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اے میرے مولا، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے اس کا دین کتنا خوبصورت ہوگا، ہے نا؟ بڑے گھر کے بڑے لوگ ہیں یار۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے بیٹے ہیں حضور مفتی اعظم۔ سرکار مفتی اعظم بریلی شریف کے اپنے محلے سے باہر گئے ایک پان کی دکان پر، ان کا چہرہ دیکھ کر پان والے نے کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ان کا نام مفتی اعظم ہے۔
تو سرکار مفتی اعظم نے پان کھایا بھی نہیں، آگے بڑھ گئے۔ تو ایک آدمی نے کہا حضور کم سے کم پان تو کھا لیتے۔ تو سرکار مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھ سے پوچھتا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں اور میں کہتا کہ میں مولانا احمد رضا خاں کا بیٹا ہوں، تو وہ کہتا کہ بتاؤ اتنے بڑے عالم کے بیٹے ہو کر یہ پان کھاتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھ گیا۔ اتنے بڑے گھر کے لوگوں کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اعلیٰ حضرت بریلی کی زمین پر پیدا نہیں ہوتے تو شاید ہم کہاں ہوتے۔ عبد الرحیم صاحب اللہ سے شاعری میں پوچھیے ہم کہاں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے بڑے بیٹے تھے، ان کا نام تھا حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان۔ اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ پان کھاتے تھے تو گلے میں اس کی سرخی دکھائی دیتی تھی، اتنے خوبصورت تھے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان۔ ایک مرتبہ بریلی شریف اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک آدمی نے ان کا چہرہ دیکھا تو ایک آدمی سے کہا کہ یار یہ کون ہے اتنے خوبصورت ہیں؟ تو ان سے اس نے کہا کہ یہ بریلی کے سب سے بڑے عالم مولانا احمد رضا خاں کے بڑے بیٹے ہیں، جن کو دنیا علامہ حامد رضا خاں کہتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار جب اس قوم کے حامد کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو آخر مدینے کے محمد کا چہرہ کتنا روشن رہا۔ تو آپ کا اشارہ ہو تو ایک دعائیں چاہتا ہوں ماشاءاللہ، میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں۔ آپ بولتے رہیں گے تو پھر میری آواز انشاءاللہ رکے گی نہیں، آپ خاموش ہو گئے تو پھر بولنے والا آدمی گونگا ہو جائے گا۔ آج اس محفل میں بیٹھ کے آپ کہتے رہیں کہ ایمان کے بجھتے ہوئے شعلوں کو ہوا دو، تم کیا ہو ذرا وقت کے سورج کو بتا دو، جس پیڑ سے ناموس رسالت کو ہو خطرہ اس پیڑ کی ہر شاخ کو دنیا سے مٹا دو۔ میں تو معصوم بھائی کی محبت میں یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ جنگلوں کے قریب میں کم جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، پر دو چار لوگ سبحان اللہ بولتے رہے بس ماشاءاللہ، تاکہ محسوس ہو کہ نین پور میں چند لوگ نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں شعر پڑھ کے دکھاتا ہوں اور پورے گاؤں والوں بول کے دکھاؤ مجھے۔ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے، نوازوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے ہیں، محبت اس طرح سرکار سے کرتے ہیں یہ بادل، نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ ڈال دیتے ہیں، وہاں پہ دال ہی غلطی نہیں ہے صلح کلی کی، قدم اپنا جہاں تاج الشریعہ ڈال دیتے ہیں۔ نعرے تکبیر، دال ہی غلطی نہیں ہے۔ نعرے رسالت۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، آپ کے مہمان ہیں، قریب سے آپ دیدار کیجئے اور انشاءاللہ فیض حاصل کیجئے۔ قریب سے قریب آ جائیے، آگے آ جائیے۔ یاد رکھیے جو دور ہوگا وہ مجبور ہوگا، اور جو آقا فرماتے جو غریب ہوگا وہ میرے قریب ہوگا۔ بڑی اچھی الاؤنسری ہوتی ہے پورے بھارت میں ہمارے آفاق بھائی مشاہدے کی، اور یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے گاؤں میں تشریف لائے، آپ انہیں سنیں اور دعاؤں سے نوازتے رہیں۔ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، نوازوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے ہیں، محبت اس طرح سرکار سے کرتے ہیں یہ بادل، نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ ڈال دیتے ہیں، وہاں پہ دال ہی غلطی نہیں ہے صلح کلی کی، قدم اپنا جہاں تاج الشریعہ ڈال دیتے ہیں، بخاری میں نہیں دکھتی تمہیں گر شان آقا کی، بریلی کا چلو آنکھوں میں سرما ڈال دیتے ہیں، بریلی کا چلو آنکھوں میں سرما ڈال دیتے ہیں، بریلی کا چلو آنکھوں میں سرما ڈال دیتے ہیں۔ آئیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس محفل نور کی پہلی فصل کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں ثنا خان رسول محترم محمد اشفاق صاحب اللہ کی بارگاہ نور و کرم میں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ یہ کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے، نبی کی بات نہ ہوگی تو ڈوب جاؤ گے۔